السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام حیدر۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایچ حیدر نیوز۔ ایک تاجر کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک بھی بنایا تھا اور حسن و جمال بھی دیا تھا۔ اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا ہے، وہاں اسے رہنا پڑ جاتا ہے۔ اب اس کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ اس کے خاوند کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگا ہے، لہذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا۔ چنانچہ اس نے اپنے اعتماد والی ایک خادمہ سے کہا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ اور دوسرے شہر میں جہاں یہ رہتا ہے وہاں ہمسایوں سے جا کر معلومات حاصل کرو۔ جب اس نے وہاں سے معلومات لیں تو پتہ چلا کہ چونکہ اسے وہاں 10-15 دن رہنا ہوتا تھا، اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا۔ گناہ تو نہیں تھا، البتہ اس نے دوسرا نکاح ضرور کر لیا تھا۔ جب اس عورت کو کنفرم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے خاوند نے نکاح تو کر لیا ہے، اگر جھگڑا کروں گی تو خواہ مخواہ خاوند کو میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند کھلم کھلا کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی دوں گا، تو مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو محبت کی مساوات میرے اور میرے خاوند کے درمیان ہے، کیوں نہ میں اسی کو برقرار رکھوں؟ یہی سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنی خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی رہی، حالانکہ اسے یقین تھا کہ جب یہ دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے۔ اللہ کی شان یہ کہ کچھ مہینوں کے بعد اس کے خاوند کی وفات ہو گئی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا بھی سرمایہ تھا وہ سارا کا سارا اسی بیوی کے پاس تھا۔ جب اس کی تدفین کا مرحلہ مکمل ہوا تو اس کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو اس بیوی نے اپنا حصہ بھی الگ کر لیا اور دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کر دیا، اور اسی عورت کو جس نے اس کو بتایا تھا کہ اس کے خاوند کا دوسرا نکاح بھی ہے، اس کو بڑی رازداری سے کہا کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کوئی میرے خاوند کی بات بھی نہ کرے، لیکن میرے خاوند کی وراثت میں اس کی دوسری بیوی کا بھی حق ہے، مجھے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اس کا حق میں نہیں کھا سکتی، لہذا یہ پیسے لے جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے خاوند کی وراثت سے یہ تمہارا حصہ ہے، اسے وصول کر لو۔ وہ عورت وہ رقم لے کر خاتون کے پاس گئی، وہ کافی ساری رقم تھی۔ اس نے جا کر اس سے بات کی کہ اس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی بیوی نے اس کی وراثت میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے، کیونکہ تم بھی آخر اس کی بیوی ہو، اگر وہ تمہارا حق کھائے گی تو وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکے گی۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں مگر اللہ کو تو پتہ ہے، لہذا تم یہ اپنا حصہ وصول کر لو۔ اس عورت نے وہ رقم پکڑ کر کہا اللہ اس کا بھلا کرے کہ وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی اچھی عورت ہے جس نے میرا خیال رکھا۔ پھر اس نے کہا تم یہ مال میری طرف سے لے جا کر اس عورت کو واپس کر دو، اس لیے کہ اس خاوند نے مرنے سے 1 ہفتہ قبل مجھے طلاق دی تھی اور اس طلاق کا پتہ یا پھر مجھے ہے یا پھر میرے اللہ کو ہے، لہذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اسی کا حصہ ہے، لہذا اسے واپس کر دو۔ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی عورت آج کے معاشرے کی اثار و قربانی کا ایسا جذبہ رکھتی ہوگی؟ یہ تعلیمات کون سا طریقے زندگی دے رہا ہے؟ یہ دین اسلام دے رہا ہے؟ دنیا کو تو معلوم نہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی اتنی رعایت رکھتے ہیں۔ آج وہی دین اسلام ہے، لیکن دین لوگوں سے ایسے نکل چکا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں پہ ایسا وقت آئے گا کہ ان میں سے دین اس طرح نکل جائے گا جیسے اونٹ کے گلے سے رسی نکل جاتی ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہمارے معلوماتی اور دلچسپ نوٹیفیکیشن سے آگاہ رہ سکیں۔